بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ایڈوائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور دشمنی میں نضر بن حارث کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ انتہائی بد اخلاق اور کفر و سرکشی میں قریش کے سرداروں میں سب سے آگے تھا۔ یہ ہر وقت دین کی تبلیغ کو روکنے کے لیے نئے منصوبے بناتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہتا اور کہتا کہ یہ بہت بڑا فساد ہم پر آن پڑا ہے، تم سب قریش والے مل کر اسے ختم نہیں کر سکے۔ تم اسے جادوگر، کاہن، نجومی اور شاعر کہتے ہو، مگر وہ لوگ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، تم دیکھنا میں ان کا راستہ روک دوں گا۔ یہ مکہ سے ایران گیا، ایران کا شہر ہیرا گیا، وہاں سے اس نے رستم اسفندیار کے قصے، آلات موسیقی اور گانے والی عورتیں خریدی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، یہ موسیقی لگاتا اور گانے والی گانا گاتی، پھر کہتا کہ بتاؤ گانا مزے والا ہے یا قرآن؟ نیز کہتا یہ قرآن تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور رستم اسفندیار کے قصے بھی کہانیاں ہیں، لہذا انہیں سنو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بدبخت کے قول کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو کہہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نضر بن حارث نے چند لونڈیاں پال رکھی تھی، جو نیا مسلمان ہوتا تو یہ اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی، گانے سناتی اور اسے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا علیحدہ مجمع لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ نضر بن حارث بھی بدر کے میدان میں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے تمام ساتھی مارے گئے ہیں اور جو باقی بچے ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، تو اس نے تلوار توڑی اور مکہ کی طرف دوڑ پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ 70 قیدی اور بھی تھے، ان کے ہاتھ باندھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینے کی طرف چلے۔ بدر سے مدینے کی طرف مقام صفرا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا نضر بن حارث کی گردن اڑا دی جائے۔ نضر بن حارث نے یہ حکم سن کر عرض کی، یہ 70 قیدی ہیں، کیا میں ان میں سب سے زیادہ برا ہوں جو میرے قتل کا حکم دیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صرف ان سے برا نہیں بلکہ تو کائنات کا بدترین انسان ہے، کیونکہ تو نے تاریخ اسلام میں قرآن کے مقابلے میں موسیقی اور گانا پیش کیا، قرآن کا مقابلہ گانے سے کیا، لہٰذا تیری یہی سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کر گردن تن سے جدا کر دی۔ اس طرح یہ گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچا اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔